اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا۔ زمانہ قدیم میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ کئی صدیوں تک انسان زیادہ دور دراز کے سفر پر جاتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوف دامن گیر رہتا تھا کہ وہ زمانے کے کنارے پر پہنچ کر گر جائیں گے۔ سر فرانس ڈریک نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ اس نے سن 1597 میں زمین کے گرد بحری سفر کیا۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیت میں حوالہ موجود ہے کہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ کھپ جانا یا ضم ہو جانا، یہاں مراد یہ ہے کہ رات دھیرے دھیرے اور بدتدریج دن میں بدل جاتی ہے اور دن اسی طرح رات میں۔ ایسا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین گول ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک دن میں بدل جاتی اور دن رات میں۔ درج ذیل قرآنی آیت بھی زمین کے گول ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنا لیا، اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہاں عربی کا لفظ کور استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹ لینا یا بل یا چکر دے کر باندھنا، جیسے سر کے گرد پگڑی باندھی جاتی ہے۔ دن اور رات یہ شکل صرف اسی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں جب زمین گول ہو۔ زمین گیند کی مانند گول نہیں ہے، بلکہ یہ قطبین پر پچکی ہوئی ہے۔ درج ذیل آیت میں زمین کی شکل کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد زمین کو ہموار یعنی کہ بچھا دیا۔ یہاں عربی لفظ تکھا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی شکل جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں صحیح بتایا، حالانکہ اس سے قبل یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔